فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یاد دوزخ کی یاد آ گئی اسی لیے رو پڑی. کیا آپ اس دن اہل و عیال کو ہمیں یاد کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. عند الکتاب وعند الحساب اور عند المیزان وعند الصراط. یہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک تو نام اعمال کے تلنے کے وقت میں ترازو کس کا پلڑا ہلکا کس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اور دوسرا یوم عند الکتاب نام اعمال دیے جانے کے وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اس وقت تک جب تک کہ اسے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ کس ہاتھ میں میرا نام اعمال ملتا ہے. اور تیسری جگہ عند الصراط پل صراط پر، جب تک پل صراط پر سے نہ گزر جائیں اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے. قرآن کریم میں اللہ پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ آخرت پر ہے. اگر یہ بنیاد ہمارے دلوں میں کمزور ہو گئی تو ایک تو اعمال سے جان نکل جائے گی، دوسرا انسان بے قابو ہو جائے گا. اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، ہر عمل بے قابو بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا. انسانی زندگی کا کنٹرولر ہے قیامت کا استحضار. جہاں آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے انسان کے اندر کیا مزاج پیدا ہوتا ہے قرآن نے بتایا فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون. جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا یقین کمزور رکھتے ہیں ان کے مزاج میں غرور اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے، حساب اور کتاب ہوتا ہے، سوال و جواب کا وہ وقت یاد ہوتا ہے، ان کے بول، ان کا سوچ، ان کا عمل، ان کی طرز زندگی بہت مختلف ہوتی ہے. اس لیے کہ سوال و جواب، حساب و کتاب ان کے سامنے ہے. اللہ کی نافرمانی ہو جائے لپٹ کے دعا مانگ لیں، کسی بندوں کا حق تلف ہو جائے تو کسی طرح اسے راضی کر کے چھوڑیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس بوجھ کے ساتھ ہم اس دربار میں پیش ہوں اور اس بڑی عدالت میں کوئی بڑی سزا ہمیں ملے. بڑے سے بڑا عہدہ، بڑے سے بڑی سلطنت اس بات پر اسے روکے گی نہیں، مانع نہیں بنے گی، رکاوٹ نہیں بنے گی کہ وہ کسی چھوٹے حقیر انسان سے معافی مانگے جب دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہوتا ہے. جیسے وہ ایران کے اصفہان کے علاقے کے بادشاہ سلطان ملک شکار کے لیے نکلے تو اس علاقے کے اندر ایک غریب بیوہ عورت کی گائے چر رہی تھی اور اس گائے سے 3 یتیم بچوں کی پرورش کا نظام تھا. بادشاہ کے ملازموں نے اس کو ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لیا، ختم کر دیا. یہ عورت بوڑھی بیوہ، اس کا کوئی سہارا نہیں، وہ فریاد لے کے ان لوگوں کے پاس آئی تو دھکا دے دیا. پوری رات بے چینی میں گزری. دل میں خیال آیا جب اللہ نے اس بادشاہ کو اتنی بڑی سلطنت دی ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ وہ مظلوم کی فریاد کو تو سنے گا. صبح اس کے دربار میں جب گئی تو محافظوں نے اس کو وہاں سے بھی بھیج دیا، نہیں یہاں اندر نہیں آ سکتے. کسی طرح خبر ملی کہ بادشاہ شکار کے لیے ایک فلاں پل پر سے گزرتے ہیں، وہاں جا کر کھڑی ہو گئی. جب بادشاہ اس پل پر سے گزرنے لگے تو چلا کر نہایت بے باکی کے ساتھ آواز دی، او سلطان رک جاؤ. جب وہ سلطان رک گئے قریب آ کر گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا میرا انصاف اس پل پر کرو گے یا اس پل پر کرو گے؟ انصاف میرا اس پل پر کرو گے
یا اس پل پر کرو گے؟ فوراً گھوڑے سے اتر گئے، لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگی ماں جان اس پل پر تو ہمت نہیں ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ سارا واقعہ سنایا، ان کو سزائیں دی اور ایک گائے کے بدلے میں 70 گائیں دے کر بھیجا۔